آج ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھنے سے 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں جن کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور 8ویں روزے اور اتوار کے دن یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروایا جائے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 8ویں روزے اتوار کے دن یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھنے سے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ اور اتوار کا دن ہے اور بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ایسے تمام دکھیارے بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 8واں روزہ بھی ہو گیا۔ وقت بہت تیزی میں ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکروں کے علاوہ لوگوں کے تانوں کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ آج 8ویں روزے اتوار کے دن یہ قرآنی سورت 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، نوجوان بچے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بھی کامیاب نہیں ہو رہے، نوکری نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، ایسے میں صرف ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اتوار کے دن اللہ کریم کی یہ لاڈلی سورت پڑھتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رب کریم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اتوار کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے بھی پڑھا، آج تک جس گھر میں کیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ پاک بہت زیادہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس مہینے میں کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال و دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں سے ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جس نے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر
حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا حل کروانا ہے۔ جس کسی کو بھی رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو آج ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے۔ صرف اللہ کی یہ لاڈلی سورت پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے اللہ کی یہ لاڈلی سورت پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن کا ایک ایسا مجرب عمل ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اتوار کے دن یہ وظیفہ 7 بار پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، اور پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن کا یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آج کا دن بھی ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف اور صرف 7 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کسی اللہ والی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے زہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد
بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو، آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ اور اتوار کا دن ہے۔ اس اتوار کو دولت والا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی اس عمل کو کرنا ہے تو توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر اس چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو گارنٹی میری ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، من پسند نوکری، شادی کے لیے، جس کو جو چاہیے، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ وظیفے کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی برکت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اور اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا ہے، اور جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج ماہ رمضان المبارک
मुबारक का 8वां रोजा और इतवार का दिन हर घड़ी कबूलियत की है। आज इतवार के दिन या हय्यु या कय्यूम पढ़ते ही आप मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं, माह रमजानुल मुबारक में या हय्यु या कय्यूम पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, यानी कि अपने रब से जो मांगता है उसे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहता है। आज रब्बे करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपने घर की तमाम मुश्किलात परेशानियां खत्म करवाने का वक्त है। आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब नाजरीन, ये पढ़ना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने रब्बे करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाना है। या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। आप रब से जो मांगोगे रब्बे करीम 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। एक वक्त वो होता है कि जब इंसान रब के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है, मांगता है, रोता है, सिसकता है। और आज माह रमजानुल मुबारक के इतवार के दिन वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि जब रब की जात देने को तैयार है, जब रब की जात आपकी हाजत को पूरा करने के लिए तैयार है। आपने सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली सूरत और एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला बीमारियों से शफा पा लेता है। बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाता है, बे औलाद है औलाद मिल जाती है, वो जो सारी उम्र न मिल सका। आज अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों के खजाने खुल जाएंगे। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आपने ये लाडली सूरत सूरह फातिहा को पढ़ना है। इस सूरह मुबारका को सूरह शिफा भी कहा जाता है, कामयाबी का वजीफा भी कहा जाता है, दुनिया और आखिरत की कुंजी भी कहा जाता है। आपने सूरह फातिहा को सीधे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़कर 7 हाजतों को लेकर बैठे। 7 हाजतों को लेकर बैठेंगे तो अल्लाह 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने से 7 हाजतों को, 7 मकासिद को इंशाअल्लाह पूरा फरमा देगा। आपने पूरे तहम्मुल के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है या आपका जिस्म लरस जाए तो आप समझ लें कि कबूलियत हो चुकी है। यूं समझ लें कि बेड़े पार हो गए, आपके बिगड़े काम संवर गए। तो फिर समझ लें कि अल्लाह आपसे राजी है। और मैं और आप जानते हैं कि जिस इंसान से अल्लाह राजी हो जाए उसकी दुनिया भी आसान है, उसकी आखिरत भी आसान है, उसके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। 7 बार सूरह फातिहा को पढ़कर अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको 2 अमाल बताए, एक या हय्यु या कय्यूम का, दूसरा सूरह फातिहा का। अब तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह को एक ऐसी सिफ्त से याद करना है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े वजीफे पढ़ते हैं, मेरे दुखियारे बहन भाई जो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े अमाल किए, हमें आज तक किसी वजीफे का फायदा नहीं हुआ, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते। आज सूरह फातिहा को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह ऐसे रास्ते बना देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर अल्लाह गैब से फरिश्तों को हुक्म देता है, फिर फरिश्ते आसमान से जमीन पर दौलत का इंतजाम कर देते हैं। आपके जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं वो सिरे से खत्म हो जाती हैं। आज आपके पास मौका है,
آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے اپنی بات منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 1 لاکھ پر 10 لاکھ مل رہا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ یا مسبب الاسباب، اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے راستے، ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا یہ شخص بھی میرے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ویڈیو کو صرف 1 بار لائک کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم 10 افراد تک آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک میں یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن صرف اتنا یاد رکھنا کہ یہ موقع 1 بار آتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ آج 8واں روزہ، اتوار کا دن بڑا مقبول دن ہے۔ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، محبت سے پڑھ لو۔ محسوس کرو کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر خود مانگ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، وہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ صرف یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔